جی میرا نام سید فدا حسین شاہ ہے اور میرا CSS کے 35 کامن سے تعلق ہے اور میں اس وقت SSP CTD کراچی انویسٹیگیشن ہوں۔ ٹیچرز ہوتے ہیں، جو ایگزامنر ہوتا ہے وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ جی جو میں نے آپ کو پڑھایا ہے جب میں امتحان لوں تو مجھے وہ آپ کاپی میں لکھ کے دیں، اگر آپ وہ کریں گے تو آپ کو اچھے نمبر دے گا۔ دوسرا ایک ٹیچر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں نے جو کچھ بھی پڑھایا وہ اپنی جگہ پہ مجھے امتحان میں وہ لکھ کے دیں جو کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ نے وہ اس کو لکھ کے دیا تو وہ آپ کو اچھے نمبر دے گا، نہیں لکھیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو نمبر نہیں دے گا۔ ایک تیسرا ٹیچر ہوتا ہے جو کہتا ہے یار کتاب میں جو لکھا ہے چھوڑ دیں اس کو، میں نے جو پڑھایا اس کو بھی چھوڑ دیں، آپ نے کیا سمجھا ہے، آپ کو کیا سمجھ میں آیا ہے۔ اب اگر اس ایگزامنر کے ٹیچر کی یہ ریکوائرمنٹ فالو کریں گے تو وہ اچھے نمبر دے گا، اگر اس کے الٹ جا کے آپ کتنی ہی ساری کتابیں چھاپ کے آ جائیں وہ آپ کو نمبر نہیں دے گا۔ پورا لیکچر جو اس نے دیا وہ رٹا مار کے چھاپ کے آ جائیں، نمبر نہیں دے گا، کیونکہ وہ چاہ یہ رہا ہے کہ جی میں نے آپ کو پڑھایا ہے، کتاب بھی آپ نے پڑھی ہے، آپ کو کیا سمجھ میں آیا۔ ایک چوتھا بھی ٹیچر ہوتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ چیزیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے جی، آپ کو بہت کچھ آتا ہے، آپ گرو ہیں، علم ہے آپ کے پاس، دو انفارچونیٹ پر یہ فیکٹ ہے۔ وہ کہتا ہے میرے دفتر کے چکر نہیں لگا ہوگا نا تو میں پاس تو کر دوں گا، اچھے نمبر نہیں دوں گا۔ دو ویری اللاجیکل بٹ یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں۔ اگر آپ نے پوری کتاب لکھ لی، اس میں سب کچھ کر لیا، اگر آپ نے یہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں کی نا اس کی، دو کہ اللاجیکل اللیگل، آپ ٹاپ نہیں کر سکتے، اچھے نمبر نہیں لے سکتے۔ اب یہاں سے اس کو ریلیٹ کرتے ہیں ہم CSS پہ، جہاں سے ہماری بات شروع ہوئی تھی، جو کہ سب سے بڑا ریزن ہے CSS کے فیلئر کا، کہ جی ان میں سے کون سا والا ایگزامنر ہے ہمارا جو چیک کر رہا ہے کاپیاں، ٹائپ 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ایگزامنر کون ہے۔ پہاڑوں میں ہوتا ہے، آسمانوں میں ہوتا ہے، زمین پہ ہوتا ہے، پاکستان سے باہر ہوتا ہے، پیپر بنا کے سائنائڈ کھا لیتا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ شخص ہے کون، جس کی وجہ سے ہائیسٹ نمبر آف فیلئرس ہے، کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے۔ اب آپ ایک اندھیرے میں تیر چلا رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے کسی کا لگ جاتا ہے، کسی کا نہیں لگتا ہے۔ اب FPSC نے کیا کیا، FPSC نے ہمیں صرف اتنی گائیڈنس دے دی کہ بھائی یہ سلیبس ہے، یہ اس کی ریکمینڈڈ بکس ہیں۔ اب آپ اس کو اگر دیکھیں گے تو کسی کا سلیبس جو ہے نا 4 لائنوں میں، کسی کا سلیبس جو ہے نا وہ 6 لائنوں میں، کسی کے لیے 50 کتابیں ریکمنڈ کی ہوئی ہیں، کسی کے لیے 6 کتابیں ریکمنڈ کی ہوئی ہیں۔ اگر آپ نے FPSC کی اس پالیسی کو فالو کیا اور وہ ساری ریکمنڈڈ بکس پڑھی تو کم از کم آپ کی عمر 40 سال سے تو اوپر تک کی ہو جائے گی، یہ صرف یہ کتابیں پڑھتے پڑھتے، تب تک ٹرین چھوٹ چکی ہوگی۔ تو پھر ہم کرتے کیا ہیں، پھر ہم ڈیفینیٹلی ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جنہوں نے CSS پاس کیا ہوا ہے، اور سب سے بڑا ریزن یہ ہے پھر کنفیوژن کا۔ اب جو CSS جس نے کیا ہوا ہے وہ لوگوں کو گڈ فیتھ میں گائیڈ کر رہا ہوتا ہے، بٹ جو وہ گائیڈ کر رہا ہوتا ہے وہ اس کا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہوتا ہے، وہ اس کی ذاتی آبزرویشن ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک صاحب ہیں جنہوں نے اٹیمپٹ دیا، پہلے اٹیمپٹ میں اس نے ایسے میں ہیڈ لائنز نہیں دی، وہ فیل ہو گیا۔ دوسری مرتبہ اٹیمپٹ دیا، اس نے ایسے میں ہیڈنگز دی تھی، وہ پاس ہو گیا۔ اب وہ ساری زندگی لوگوں کو یہی کوچ کرتا پھر رہا ہے، نہیں دو گے تو فیل ہو جاؤ گے، دو گے تو پاس ہو جاؤ گے، کیونکہ اس کا ایکسپیرینس ہے اپنا۔ اب یہاں پہ ایک پرٹیننٹ کوشچن میں ریز کر رہا ہوں، کیا اس صاحب کو کس نے بتایا کہ آپ کا پہلا جو تھا وہ ہیڈنگ نہ دینے کی وجہ سے فیل ہوا تھا اور دوسرا ہیڈنگ دینے کی وجہ سے پاس ہوا تھا؟ اس کے ریورس بھی ہے، ایک شخص ہے جس نے جو نا وہ ہیڈنگس دیں تو فیل ہو گیا، نہیں دی تو پاس ہو گیا۔ اب وہ سب کو ایک کوچ کرتا پھرے گا کہ بھائی ہیڈنگ نہیں دینا، میں نے پہلے میں ہیڈنگ دی تھی فیل ہو گیا تھا، دوسرے میں نہیں دی تھی پاس ہو گیا۔ تو میرے بھائی آپ کو بتایا یہ کس نے
کہ آپ کے ایسے کے فیل ہونے کا ریزن یہ تھا اور پاس ہونے کا ریزن یہ تھا. یہ تو آپ کی سیلف ججمنٹ ہے کہ اس کا ریزن یہ تھا. تو اس طرح سے پھر جو ہے نا ہر ایک شخص اپنی ذاتی تجربے لوگوں کو ٹرانسفر کر رہا ہوتا ہے, اور کوئی پروفیشنل سائنٹیفک لائنس پہ کوچنگ ہے نہیں, جس کی وجہ سے لوگ فیل ہوتے ہیں. اگر میں اس فیلیور کو سم اپ کروں گا تو اس کے 2 ریزن ہیں. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بابا چاہ رہا کیا رہا ہوتا ہے. وہ جو چیک کرنے والا بابا ہے وہ چاہ کیا رہا ہوتا ہے. اگر آپ کو پتہ ہو تو پھر آپ وہ چیز پڑھیں گے اور آرام سے کر لیں گے. دوسرا پھر یہ جو گائیڈنس ہمیں آ رہی ہوتی ہے وہ میرے جیسے نالائق لوگوں کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے, اور میں اپنے تجربے لوگوں پہ تھوپ رہا ہوتا ہوں, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے وہ کام نہیں کر رہی ہوتی ہے. اگر میں 200 لوگوں کو ایک ہی چیز بتاؤں گا تو شاید اس میں سے اگر 2 بندے پاس ہو گئے تو شاید وہ ہٹ اینڈ ٹرائل والی بات ہوگی. اس میں میرا کمال تو نہیں ہے. میرا کمال تو تب ہو جب میں آپ کو پن پوائنٹ کر کے بتاؤں یہ چیز کرو, یہ رزلٹ دے گی, نہ دے ذمہ دار میں ہوں. تو میرا سارا کا سارا جو فوکس اینڈ جو ریسرچ رہی سی ایس ایس میں وہ اس بات پہ رہی کہ جی سی ایس ایس ہے کیا. میں نے ساری کی ساری یونیورسل اس چیز پہ کی کہ سی ایس ایس کو ایکسپلور کیا کہ سی ایس ایس ہے کیا, کون چیک کرتا ہے, کس طرح سے چیک کرتا ہے, مارکنگ کرائٹیریا اس کی کیا ہے. اس کے بعد ایک آسان امتحان ہو گیا. جب میں سی ایس ایس کر رہا تھا اس وقت شاید مجھے 20% پتہ تھا چیزوں کا, کیونکہ سی ایس ایس کوچنگ میرا پیشن رہا ہے, اور تو 80% چیزیں مجھے بعد میں ایکسپلور ہوئیں کہ یہ چیزیں ایسے ورک کرتی ہیں, یہ سسٹم ایسے چلتا ہے. تو انشاءاللہ ان خودی ٹاکس کی سیریز کے ذریعے جو میرے پاس علم ہے وہ ہم آپ سب لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے, اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے اگلے ایپیسوڈ میں.